السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے مولانا بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ضدی اور نافرمان بچوں کو کس طریقے سے کنٹرول کریں۔ جو بچے ضدی ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، ان کو ہم کس طرح کنٹرول کریں، کس طرح ہم انہیں اپنے قابو میں لائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو آج جو طریقے بتانے جا رہا ہوں ان پر عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول میں آ رہا ہے۔ آپ کا بچہ کتنا ہی ضدی، بدتمیز اور نافرمان کیوں نہ ہو چکا ہو، مگر جب آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے درود شریف کا دم کیا ہوا پانی اپنے بچوں کو پلانا ہے۔ درود شریف کو آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو پانی پر دم کر دیں۔ وہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے بچوں کو پلائیں۔ اب یہ کس طریقے سے فائدہ کرے گا؟ یہ ایسے فائدہ کرے گا کہ درود شریف کی جو تاثیر ہے وہ ہے ٹھنڈی۔ درود شریف کی تاثیر بالکل ٹھنڈی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی جب آپ کا بچہ پیے گا تو وہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے اثرات اس کے اندر آئیں گے۔ اللہ کی جو رحمت ہے جو درود شریف پڑھنے پہ آتی ہے اس کے اثرات اس بچے کے اندر آئیں گے، اس رحمت کے اثرات۔ اور شیطان جو اس کو نافرمان بنا رہا ہے، ضدی بنا رہا ہے، اور شیطانی اثرات جو تھوڑے بہت آ گئے ہیں وہ اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں۔ اپنے بچے کی دوستی ایسے بچوں کے ساتھ کروائیں جو نیک اور فرما بردار ہیں۔ اگر آپ اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں کوئی ایسا بچہ دیکھ رہے ہیں جو اپنے والدین کا نیک اور فرما بردار ہے تو آپ اپنے بچے کی دوستی اس بچے سے کروا دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب اس بچے کے ساتھ رہے گا، نیک بچے کے ساتھ، تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ وہ اپنے والدین سے کیسا سلوک کر رہا ہے اور وہ بڑوں کا احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ وہ جب یہ چیزیں ہوتی بھی دیکھے گا تب اس کو پتہ چلے گا، تب وہ سیکھے گا۔ جب وہ دوسرے بچے کو یہ کرتا ہوا دیکھے گا اس سے وہ سیکھے گا اور پھر وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو دیکھتا ہے، ہوتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اسی کو کاپی کرتا ہے۔ بچہ جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہ اسی کو کاپی کرتا ہے، وہ خود بھی وہی کرتا ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ وہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بڑوں کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو وہ بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے بچے نے یہ دیکھ لیا کہ آپ اپنے والدین کو پلٹ کر جواب دے رہے ہیں، آپ کا اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس نے یہ چیز دیکھ لی تو یہ بھی وہ سیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی سیکھ جائے گا، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے گا۔ بچہ وہی کرتا ہے جو وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، جو وہ لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ خود بھی وہی کرتا ہے۔ وہ تو بچہ ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ صرف کاپی کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کا اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسی چیز کو سیکھے گا اور اسی کو کرے گا۔ ایک اور کام آپ یہ کریں کہ شروع سے اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ شروع سے جب آپ کا بچہ اسکول جانا شروع ہوا ہے، اسکول وہ جا رہا ہے، صبح 8 بجے 1 بجے آ رہا ہے، اب 1 بجے سے لے کے وہ 10 بجے سو رہا ہے، 11 بجے سو رہا ہے، وہ 1 سے 10 تک کا، 1 سے 11 تک کا آپ اسے پورا ٹائم ٹیبل بنا کر دیں کہ آپ اسکول سے آ گئے ہیں، اب آپ آرام کر لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد اس ٹائم آپ نے ٹیوشن جانا ہے، اس ٹائم آپ نے اپنا کھیلنا ہے، اس ٹائم آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور اس ٹائم آپ نے سو جانا ہے۔ یہ پورا ٹائم ٹیبل اسے بنا کر دیں۔ جب سے وہ اسکول جانا شروع ہوا ہے اس کو آپ ٹائم ٹیبل بنا کر دیں اور اس پر عمل کروائیں اس سے۔ اپنے بچے کو بالکل آزاد مت چھوڑیں کہ وہ جس ٹائم جو چاہے کرے، اس کے بعد بہت سا فالتو ٹائم ہو وہ اس میں جو چاہے کرے، ایسے مت کریں، بلکہ آپ اس کو ٹائم ٹیبل بنا کر دیں کہ آپ نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے شروع سے جو بچہ ابھی نافرمان نہیں ہوا ان کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ اب نافرمان ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس کو ٹائم ٹیبل بنا کر دینا ہے، اس پہ عمل کروانا ہے، مگر اب آپ نے سختی سے نہیں کروانا۔
اب آپ نے اس سے یہ کام پیار سے کروانا ہے، سمجھا کے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کام یہ کریں کہ بچپن سے اپنے بچے کی تربیت کریں۔ جب آپ کا بچہ 5 سال کا 6 سال کا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت کریں۔ آپ مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے، آپ کا بیٹا ہے 6 سال کا 7 سال کا، اس کو آپ ساتھ لے کر جائیں، مسجد میں لے کر جائیں، اسے اسلامی ماحول دیں، دینی ماحول دیں۔ مسجد میں آپ اسے لے کے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر وہاں پہ کوئی تعلیم کا سلسلہ ہے، بیان کا سلسلہ ہے، اصلاحی بیان کا، اس میں آپ اسے اپنے ساتھ بٹھائیں۔ شروع ہوئی سے اپنے بچے کو آپ اسلامی ماحول دیں، اس کی اسلامی ماحول کے مطابق اس کی تربیت کریں۔ وہ بچپن سے جب قرآن کی آیتیں سنے گا، حدیث سنے گا، اب وہ بچپن کا سنا ہوا اس کے ذہن پر بالکل نقش ہو جائے گا، وہ ساری زندگی نہیں مٹے گا، وہ اسے ساری زندگی یاد رہے گا۔ تو یہ اس کی بہت پکی تربیت ہو جائے گی۔ یہ عمر ہوتی ہے چھوٹی عمر اس کی تربیت کرنے کی، تو آپ اس کو اس عمر میں اسلامی ماحول دیں، دینی ماحول دیں، تو آپ کا بچہ جو ہے ضرور فرما بردار اور نیک ہوگا۔ یہ تھے وہ چند طریقے جن پہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا بچہ کتنا ہی ضدی اور نافرمان کیوں نہ ہو چکا ہو، آپ مستقل ان طریقوں پہ عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول پہ آ رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔